بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام حاضر ہے جس میں آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کے سوالوں کی طرف چلتے ہیں، لیکن مناسب سمجھتے ہیں کہ ایک سوال جو ہمارے پاس پچھلے کسی حلقے میں تھا جو تشنا رہ گیا تھا، ہم اس کی ذرا تفصیل کر دیں، اس لیے کہ وہ زمانے کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ سوال ہمارے بھائی نے یہ کیا تھا کہ نماز کے بارے میں جو آتا ہے کہ نماز پڑھو ہر بر و فاسق کے پیچھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے کہ صلو خلف کل برٍ و فاجر کی جو حدیث ہے وہ حدیث کیسی ہے؟ کیا وہ حدیث صحیح ہے؟ اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے؟ اور اسی طرح سے کیا اس کی وجہ سے ہمیں اپنے اماموں کے بارے میں سوالات کر لینا چاہیے کہ وہ کیسے ہیں، دوسروں سے پتہ کر لینا چاہیے کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے؟ تو اس قسم کے سوالات تو موجودہ دور میں آتے ہی رہتے ہیں۔ حقیقت میں اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ اب وہ دور تو نہیں رہا جو کہ صحابہ کرام کا تھا، تابعین کا تھا، اتباع تابعین کا تھا۔ لوگ نیکیوں طرف مائل تھے، اس میں سے ہر آدمی پر سنت کا پابند ہوتا تھا۔ اب تو زمانہ یہ آ گیا کہ بہت سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان پر بھی لوگوں کو شبہہ رہ جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں امامت کا ہے کہ امامت کے بارے میں جو حدیث آئی ہے صلو خلف کل برٍ و فاجر، اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے، کچھ نے کہا کہ نہیں، حدیث یہ صحیح نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کے کچھ روایات کے بارے میں علماء کو اختلاف ہے۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اپنے امام اچھے لوگوں کو بنایا کرو۔ حدیث میں اماموں کی ترتیب بھی بتائے گی کہ امامت کون کرے گا، جو سب سے زیادہ قرآن مجید کا قاری ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا۔ اس کے بعد آیا کہ اگر 2 آدمی ہوں یا 3 آدمی برابر اسی درجے کے موجود ہوں تو پھر کس کو بنایا جائے گا؟ تو بتایا گیا کہ جو زیادہ سنت کا جانکار ہو، یعنی حدیث رسول کا مسائل کا جاننے والا ہو۔ اس میں بھی زیادہ برابر آدمی پہنچ جائیں تو یہ ہوا کہ جس کی ہجرت اسلام میں پہلے ہوئی ہو اس کو مقدم کیا جائے گا، جا کے رسول کے زمانے میں تھا موجود۔ اور اگر اس میں بھی برابر ہوں تو جو آدمی ان میں سے پہلے مسلمان ہوا ہو، یا ایک روایت کے حساب سے جس کی عمر زیادہ ہو، یہ ترتیب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں آدمی اس طرح سے نہیں بلکہ امام متعین ہوتے ہیں، یا ایک ہی امام کوئی آتا ہے یا کہیں آنے جانے والے مسجدوں میں کوئی امام بن جاتا تو کچھ لوگوں کو نکیر ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھ لیا، اس کے پاس تو داڑھی نہیں ہے، اس کے پاس تو یہ نہیں ہے، اس کا کپڑا ایسا ہے، اس کا پہناوا ایسا ہے۔ بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، تو اس بنیاد پر لوگ دلیل بناتے ہیں کہ صلو خلف کل برٍ و فاجر کی حدیث کے حساب سے کسی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ گرچہ کہ اس حدیث میں کلام ہے، لیکن علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر آدمی مسلمان تصور کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اور نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ہی حقیقت میں آتا ہے، غیر مسلم کو نماز پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پڑھانے آئے گا بھی اور یہ کہہ کر کے کہ میں غیر مسلم ہوں، تو کوئی اس کو نماز تو نہیں پڑھانے دے گا۔ اس لیے جو آدمی نماز کے لیے آتا ہے اس کے اسلام کا تصور تو سب کے ذہن میں ہے، البتہ کہ امامت کا مستحق ہے کہ نہیں۔ لیکن اگر لوگوں کو معلوم کہ ہم سارے کے سارے گنہگار ہیں، یا کہ ہم فسق و فجور کا کام کرتے ہیں، لیکن فسق و فجور سے آدمی اسلام سے نکل نہیں جاتا ہے، اس لیے مسلمان ہونے کا لقب اس پر حاصل ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خیار لوگوں کو، اچھے لوگوں کو امام بنانا چاہیے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو امامت کا اہل نہ سمجھتا ہو، جلد بازی میں اس کو امامت کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ اپنے کو اہل نہیں سمجھتا تو دوسروں کے لیے بھی اپنے کو اہل نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسے ہی ہو جائے کہ سب کے سب ایسے ہی ہوں تو پھر کسی نہ کسی کو تو امامت کرنی ہے۔ تو امامت کے لیے اچھے لوگوں کا آگے بڑھنا یا آگے بڑھانا صحیح ہے، لیکن اگر کوئی امامت کرتا ہے اور آپ اس کے پیچھے، آپ سے وہ کم درجے کا ہے، مان لیجیے اسلام میں بھی کم درجے کا ہے، یعنی اس کے اعمال اطاعت بظاہر واضح نہیں آپ کی نظر میں آتے ہیں، یا آپ اس کو پہلے سے جانتے بھی ہیں
لیکن یہ جانتے ہیں کہ وہ کلمہ گو ہے اور نماز کا پابند ہے، نماز پڑھتا ہے، تو آپ اس کے پیچھے پہنچتے ہیں تو نماز درست ہے۔ کسی افضل کو اپنے سے کم درجے کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے اخیار لوگوں نے بھی دوسروں لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام موجود تھے، ان میں سے اگر کوئی ایسا آدمی آ گیا جو ان کا سردار ہے یا کہ ذمہ دار ہے اور ان سے درجے میں کم ہے اسلام کے اعتبار سے، معلومات کے حساب سے، قراءت قرآن کے حساب سے، پھر بھی اس کو امامت کا درجہ حاصل ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ لہذا اس حدیث کے ذریعے سے استدلال کرنا نہیں، بلکہ حقیقتاً یہ ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز درست ہے، اور جو حدیثیں کہتی ہیں کہ ایسا آدمی کوئی جرات نہ کرے نماز پڑھانے کی جو کہ فاسق ہوتا ہے، یا جو حدیث آئی ہے لا یؤمن فاجر مؤمنا، کہ کوئی فاجر آدمی کسی مومن کی امامت نہ کرے، اور اسی طرح سے صلو خلف کل بر و فاجر، یہ سب حدیثیں ضعیف ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اصل یہ ہے شریعت میں کہ جس کی نماز اپنے لیے صحیح ہو سکتی ہے، یعنی کوئی آدمی اللہ کی عبادت کے لیے وضو کر کے، جیسے کہ وضو کر کے آنا چاہیے اور نیت صحیح ہے اس کی، اور قبلہ رو ہو کر کے صاف ستھرے کپڑے یعنی طاہر کپڑے پہنتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور اس کی نماز اگر اپنے لیے قبول ہو سکتی ہے عند اللہ بظاہر اسلامی احکام کے حساب سے، تو وہ اس کی امامت بھی آپ کے لیے صحیح ہو سکتی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں زیادہ لوگوں کو گمراہ کرنا یا کہ اسی طرح سے اس سلسلے میں لوگوں کے لیے پریشانیاں اٹھانا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ اپنے سے کم درجے کے انسان کے پیچھے نماز درست ہے، اور جو لوگ جابر ہوں، ظالم ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، آپ ان کو جو بھی وصف دیتے ہیں، لیکن ان کی نماز پڑھتے اپنے لیے صحیح ہے تو آپ کی امامت کے لیے بھی ان کی نماز صحیح ہے، تو ان کی امامت میں آپ کی نماز بھی صحیح ہو سکتی ہے، گرچہ کہ دوسرے کے پیچھے جو کہ اتم اور افضل ہو، نماز میں کی افضلیت کا اطلاق ملتا ہے۔ لہذا نماز کے صحت میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ اور جس حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں، جو حدیثیں جو ہیں ہم نے ذکر کیا کہ کوئی فاجر آدمی مومنوں کی امامت نہ کرے، یا اسی طرح سے کہ ہر فاجر فاسق کے پیچھے نماز پڑھو، یہ حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، نماز پڑھنا درست اور جائز ہے۔ آئیے ہم اب آج کا نیا سوال پیش کرتے ہیں۔ سوال میں یہ آیا ہوا ہے کہ جو لوگ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں کچھ علماء بھی ہیں، افاضل بھی ہیں، اور ان سے نیچے کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم وہاں جائیں تو کیا ہم ان کو سلام کریں، اور علماء کی بزرگی یا بزرگوں کی بزرگی دیکھتے ہوئے ان کے سامنے کچھ جھک کر سلام کریں؟ جھک کر سلام کرنے کی بات پوچھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے معانقہ کرنے کا کیا حکم ہے، اور اگر اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے تو ان کو سلام کیسے کرے گا، واجب ہے، ضروری ہے، اور کیا کہیں گے گھر میں آ کر سلام کرتے ہوئے؟ یعنی سلام سے متعلق کئی سوال ان کے ہیں۔ ایک ہی علماء کی جماعت ہو تو ان کے لیے جھک کے سلام کرنا، پھر معانقہ کرنے کا حکم کیا ہے، پھر گھر والوں کے پاس آئے تو کس طرح سلام کرے گا اور کیا کہے گا؟ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ جب کسی جماعت میں آپ پہنچتے ہیں جہاں پر کئی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سردار بھی ہیں، جیسے بھی لوگ ہوں، تو آپ کو سب کو ایک سلام کیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ سب کے لیے اکٹھا ہی سلام ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کسی کی قدر زیادہ کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے دادا صاحب ہیں، یا آپ کے استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یا لوگوں کے درمیان بڑی ہی معتبر شخصیت ہے، بزرگ ہیں، تو آپ ان کو الگ سے ایک سلام ان کے مرتبے کے حساب سے ان سے جا کے مل سکتے ہیں، اور جب ملیں گے تو سلام ان کو الگ سے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بات آپ نے پوچھی جھک کر سلام کرنے کی، تو جھک کر سلام کرنا یہ شریعت میں درست نہیں ہے۔ جھک کر کسی کو آداب پیش کرنا، جیسے لوگ جھک جاتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، یہ درست نہیں شریعت میں۔ ہاں، معانقہ کرنا درست ہے، معانقہ جس کو کہتے ہیں گلے سے گلا ملانا، اور یہ آتا ہے، یہ اس سے ملتا ہے، پھر اس سے ملتا ہے، دائیں بائیں سے گلے ملتے ہیں، یہ گلا ملانا صحیح ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو جیسے کہ ہم ہمیشہ اپنے ان سوالوں کے جواب میں
قرآن و حدیث کی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ آئیے ایک دلیل پیش کرتے ہیں حضرت انس کی روایت سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ الرجل منا یلقا اخاہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی آدمی آتا ہے اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے، او صدیق ہو یا اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے، ینحنی لہو، کیا اس کے لیے انحنا اختیار کرے گا، یعنی جھکے گا اس کے لیے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں جھکے گا نہیں۔ پھر اس نے سوال کیا افیلتزمہ یقبلہ، کیا اس کو سے چمٹ جائے گا اور اس کو بوسے لے گا؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں یہ بھی نہیں کرے گا، نہ اس سے چمٹے گا نہ اس سے بوسہ لے گا۔ قال فیاخذ بیدہ ویصافحہ، تو اس نے کہا کیا اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اس سے مصافحہ کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں یہ بات درست ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت اور بھی ترمذی میں ہے اور حسن کے درجے کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ زید بن حارثہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ، پہنچے تو انہوں نے دروازے پہ ناک کیا، فقام الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجر ثوبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جلدی سے ان کی طرف دوڑتے ہوئے گئے، اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے گئے آ رہے تھے، یعنی پوری سے یہ نہیں کہ اٹھے اور کپڑا لپیٹا اور تیاری کیا پھر نکلے، نہیں اٹھے اور جلدی میں نکل پڑے کپڑا لپیٹتے ہوئے پہنتے ہوئے۔ فَأَتَنَقَهُ، تو آپ نے ان سے معانقہ کیا، وَقَبَّلَهُ، اور ان کو بوسہ لیا۔ رواہ ترمذی، یہ روایت ترمذی کی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ حسن ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس بات پہ دلالت کرتی، جو حدیث ہم نے پیش کی کہ جھکنا درست نہیں ہے، البتہ معانقہ کرنا اور مصافحہ کرنا یہ درست ہے۔ چمٹنا اور بوسہ لینا بھی بعض حالات میں درست ہے، بعض بوسہ لینا جبکہ محارم ہو یا ایک یعنی بڑی شخصیت ہو یا ایک آدمی اس کی بیٹی ہو یا اس کا باپ ہو یا اس طرح سے ہو، یہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک حدیث جس میں یہ آیا ہے، پہلی حدیث جو ہم نے کہا حضرت انس کی، اس میں کہا فَيَلْتَزِمْهُ يُقَبِّلُهُ، کیا اس سے چمٹ جائے گا اور بوسہ لے گا، تو آپ نے منع کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی آنے والے بھائی سے یا دوست سے بوسہ لینا یہ درست بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے، یہ حدیث صراحہ سے دلالت کرتی ہے۔ لیکن اس درست بات کو جو ہم نے بتایا، اس میں جیسے بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، جن کو ہم محرم کہتے ہیں یا کہ خونی رشتہ کہتے ہیں یا سگے رشتہ دار کہتے ہیں، جن کے درمیان محرمیت یعنی شادی کرنا شرعاً منع ہے، ان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے بوسہ لینے کی حدیثیں ثابت ہیں۔ تو بعض حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دوستوں کو، اپنی بیٹی کو یا اس طرح سے حضرت زید بن حارثہ کو، جو زید بن حارثہ کو جانتے ہیں ان کے غلام تھے، تو ان لوگوں کو بوسہ لیا ہے۔ اور یہ اسی طرح سے آپ نے ہیثم ابن الطیحان ایک صحابی ہیں، ان سے معانقہ کیا ہے، تو ان سے کیا ہے، تو ان سے کیا ہے، لیکن یہ بتانا پڑے گا کہ یہ حدیث ہے جس میں بوسہ لینے کا تذکرہ آتا ہے، کچھ کے ان کے اندر روایتوں کے اندر کچھ ضعف پایا جاتا ہے، لیکن اگر وہ صحیح ہو جائیں تو بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو بوسہ لیا تو رسول کی خصوصیات میں ہو سکتا ہے، لہذا اس چیز کو زیادہ رواج دینا درست نہیں ہے۔ لیکن معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا۔ ان کے بارے میں حضرت انس کا بیان ہے، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلاقوا تصافحوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طرز یہ تھا کہ جب ملاقات ہوتی تو مصافحہ کرتے تھے، فَإِذَا قَدِمُوا مِن سَفَرٍ تَعَانَقُوا، اور جب کسی سفر سے واپس آتے تھے تو آپس میں معانقہ کرتے تھے، یعنی گلے سے ملتے تھے۔ اور اسی طرح سے صحابی نے بیان کیا، ان کی بھی سند صحیح ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ملتے تھے تو مصافحہ کرتے تھے، جب سفر جائے تو آپس میں ایک دوسرے سے معانقہ کرتے، گویا کہ صحابہ کرام کا طریقہ کار ملاقات کے وقت یہ تھا، اور یہ نہیں تھا کہ آئے تو کوئی ملے اور اس کے پاس جھکے اور جھک کر کے سلام کرے اور اس کو بوسہ لے، بلکہ بہت سے لوگ قدم بوسی پہ بھی اتر جاتے ہیں، جو کہ اور بھی زیادہ برا ہے۔ لہذا یہ حدیثیں اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے جن میں آیا کہ بوسہ لیا، اور یہ کہ اسی طرح سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے
تو وہ آپ کی خصوصیات میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو لیکن جہاں تک صحیح ہے وہ یہ کہ آپ کو معانقہ کرنا چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے کسی کو کسی کے لیے جھکنا درست نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں یہ صرف اللہ کا جو حکم ہے اذا دخلتم بیوتا فسلموا، جب کسی گھر میں آؤ تو ان پہ سلام کرو۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ اہل خانہ کے بارے میں آپ نے پوچھا، تو اہل خانہ پہ جب آپ آئیے گھر والوں پر، تو جیسا کہ حضرت انس کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم۔ حضرت انس کو خطاب کر کے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے، میرے بیٹے، جب وہ یہ چھوٹے بچے تھے آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، تو کہا کہ جب تم اپنے گھر والوں پہ آؤ، اپنے اہل و عیال پہنچو، فسلم، تو سلام کرو، فسلم یکن برکۃ علیک، یہ آپ کا سلام کرنا تمہارے اوپر بھی برکت ہوگی اور تمہارے گھر والوں پر بھی برکت ہوگی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ ایسے حضرت انس کی ایک دوسری روایت بھی ہے کہ جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا خرج رجل من بیتہ، جب آدمی اپنے گھر سے نکلا، فقالت، اس نے کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا اس نے پڑھی تو اس کو کہا جاتا حسبک، تمہارے لیے کافی ہو گیا، ہدیت و کفیت و وقیت و تنحى عن الشیطان، تم کو ہدایت ملی اور تمہارے لیے اللہ کافی ہو گیا اور تم کو شر سے بچا دیا اور دور سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی حسن ہے یا صحیح ہے، جیسا کہ ابن حبان نے کہا ہے۔ اور ایسے ہی نکلتے وقت اور بھی دعائیں ہیں جو گھر سے نکلنے کی دعا مشہور ہوتی ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو جب یہ نکلے یا گھر میں آئے تو یہ دعا اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو ان دعاؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ آدمی محفوظ رہتا ہے۔ تو حقیقت میں ملاقات کے جو طریقے ہیں شریعت کے، وہ کسی ایسے یعنی اس طرح سے جھکنے کا نہیں ہے، معانقہ کرنے کا ہے، مصافحہ کرنے کا ہے، سلام کرنے کا ہے، اور اپنے محارم کے ساتھ اگر بوسہ و کنار کہیں ضرورت کی حد تک کرتا ہے، جیسے بیٹے سے یا پوتے سے یا پوتی سے محبت کرتا ہے تو بوسہ لیتا ہے، تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن جو بوسہ کی حدیث ہے اور دوسری مروی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں، تو ان کو خصوصیت پہ محمول کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اور حدیثیں اس طرح کی صحیح ہیں، ان میں کلام بھی پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ موجودہ زمانے میں جو چیزیں بہت پھیل چکی ہیں اور اس طرح سے اس کے مختلف انداز و طریقے بن چکے ہیں، جن کے ذریعے سے لوگ ملاقات کے طریقے اختیار کرتے ہیں، دور سے سلام کرتے ہیں، سر پہ ہاتھ مارتے ہیں، یا ایسے ہی کچھ اور بھی طریقے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کتنے کتنے طریقے ہیں لوگوں سے مصافحہ اور سلام کرنے کے۔ اگر آدمی دور پڑتا ہے تو اشارے سے سلام کر سکتا ہے، لیکن نزدیک ہے تو اس کو زبان سے بولنا چاہیے، اشارے سے کام نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ زبان سے بولنے پر وہ آپ اس کا جواب دیتا ہے، اور اس طرح سے سلام و جواب کے درجے میں آپ کو سلامتی پہنچتے ہی اللہ کی طرف سے سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ تو اسلامی طریقے ملاقات کو اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ مغربی طرز کو، اور سلام کی جگہ پر دوسرے الفاظ کو استعمال کرنے کو، ان کو ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر دوسری ملاقات ہوگی تو آپ کے سامنے ہم آپ کے سوالات اور ہم اپنی جانب سے ان کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا کر دیں کہ آپ کو اللہ خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور اپنی عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔